कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए। उलमा کرام کے ساتھ ہماری یہ نشست ہوتی ہے اس وقت کہ جس میں ہم کم وقت میں بہت زیادہ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے سوالات ہم انکلوڈ کر لیں جو کہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پر بھیجتے ہیں. ٹویٹر آئی ڈی ہے وسیم بادامی WASEMBADAMI. علماء کرام موجود ہیں. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب بڑی نوازش, مفتی اسماعیل نورانی صاحب, مفتی اکمل صاحب, مولانا کمیل میدوی صاحب, سب کا بہت بہت شکریہ. اور میں فوراً آتا ہوں اپنے پہلے سوال پر. ایک سوال ہے مفتی اکمل صاحب, اب میں پوچھ نہیں رہا تھا لیکن بار بار وہ خاتون نے سوال پوچھ لیتا ہوں. وہ کہہ رہی ہے شادی کے بعد کیا میکے میں نماز قصر پڑھنی ہوگی یا پوری؟ تو اس کا شادی کا اور قصر نماز کا کیا تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعلق تو ہے. اچھا ہاں, وہ اس اعتبار سے ہے کہ بچی جب سسرال چلی جاتی ہے تو اس کا میکا وطن اصلی نہیں رہتا. اوکے. چنانچہ جب وہ واپس آئے گی اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کرے گی تو قصر پڑے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرے گی تو وہ اس کے لیے وطن اقامت ہے, پھر پوری نماز پڑے گی. ٹھیک ہے, یعنی اگر شہر کے باہر ہے تو جی ہاں ظاہر ہے دوسرے شہر میں. صحیح ہے. اس میں فقہی حوالے سے اور کوئی رائے ہے؟ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ایک بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر میکہ اور سسرال ایک ہی شہر میں ہے تب تو یہ سوال ارریلیونٹ ہو جاتا ہے. صحیح. ہاں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ کسی اور شہر میں ہے تو جب وہ تشریف لائیں گی تو اگر 10 دن یا اس سے زیادہ کا قیام ہے تو مکمل نماز پڑھیں گی فقہ جعفریہ کے مطابق. اگر اس سے کم ہے اور وہ ترک وطن کر چکی ہیں یعنی اس شہر کو ترک کرنے کا ارادہ کر چکی ہیں تو اس صورت میں وہ قصر پڑیں گی. ٹھیک ہے. علامہ لیاقت صاحب, یہ روزے میں بال اور ناخن کاٹنا اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن کیا یہ مکروہ ہے, نامناسب ہے؟ نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. روزے کی حالت میں اگر کسی نے بال کاٹے, عمومی طور پہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بال کاٹنے سے, ناخن کاٹنے سے, خوشبو لگانے سے یا کوئی کریم وغیرہ لگانے سے تو اس روزے پر کوئی بھی فرق کوئی اثر نہیں پڑتا. اور مفتی اسماعیل نورانی صاحب, لمبے ناخن وضو پر یعنی کیا جلد تک پانی پہنچانے پہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر تو وہ اس کی جڑوں تک پانی, جو انگلیوں کے اپنے کنارے ہوتے ہیں, پورے ہوتے ہیں, تو ان تک پانی اگر اس نے پہنچا دیا ہے تو اس صورت میں وضو ہو جائے گا. اور اسی وجہ سے اس طرح کی جگہوں پر پانی کو زیادہ احتیاط کے ساتھ پہنچانے کا فرمایا گیا ہے. جیسے کہ اعضاء کی جو کروٹیں ہوتی ہیں یا انگلیوں کا جو خلال مقرر کیا گیا اس کی وجہ بھی یہی ہے تاکہ وہاں پہ زیادہ آپ کو اطمینان قلب ہو جائے. تو اسی طرح اولاً تو بڑے ناخن ظاہر ہے کہ رکھنے نہیں چاہیے, آداب اسلامیہ کے بھی خلاف ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے. اچھا. لیکن اگر ہے تو پھر وہاں پہ کناروں پہ پانی پہنچانے میں زیادہ احتیاط سے کام لینا ہوگا. ٹھیک ہے. مفتی اکمل صاحب, حالت روزہ میں آپ ایسے اس کا جواب دے چکے ہیں میرا خیال ہے پہلے بھی, انجیکشن لگوانا کسی بھی ضرورت کے تحت اس میں سے کوئی حرج تو نہیں؟ اس میں مطلب 2 آرا ہیں علماء کی. اچھا. بعض یہ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹتا ہے ناک, آنکھ یا منہ کے ذریعے کسی شے کے داخل بدن ہونے سے. صحیح. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں روزہ ٹوٹنے کا یہی تصور ہے. اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اصل میں آنکھ, ناک یا منہ کے ذریعے کوئی شے جب کوئی اندر جاتی ہے وہ دوا ہوگی یا غذا ہوگی. صحیح ہے. دوا اصلاح بدن کا سبب بنتی ہے اور غذا تقویت بدن کا سبب بنتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں ان چیزوں کا اندر جانا نہیں بلکہ کسی شے کا اصلاح بدن یا تقویت بدن کا سبب بننا روزہ توڑ دیتا ہے. لہذا وہ کہتے ہیں کہ انجیکشن لگائیں گے تو چونکہ اصلاح ہوگی یا تقویت بدن, روزہ ٹوٹے گا. اور جو صرف یہ 3 چیزوں کا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مساموں کے ذریعے, شریانوں کے ذریعے جا رہا ہے, نہیں ٹوٹے گا. اس میں 2 رائے ہیں. ہاں, اب اس میں ہم فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کے بغیر روزہ مکمل کرنا ممکن ہے پھر تو احتیاط اس میں ہے کہ بالکل انجیکشن وغیرہ ڈرپ یوز نہ کی جائے. لیکن اگر ان کے بغیر روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ انجیکشن لگا کے روزہ پورا کیا جائے. ٹھیک, بالکل صحیح. اور کمیل میدوی صاحب, بینگ ایستھمیٹک کین وی یوز انہیلر ان سیویئر بریدنگ پرابلم؟ روزہ مکروہ کرے گا, باطل کرے گا انہیلر؟ انجیکشن کے سلسلے میں فقہ جعفریہ کی رائے اس قسم کی ہے, البتہ اس میں بھی 2 آرا موجود ہیں. لیکن اسے جم بندی کرتے ہوئے کہ دوا اور سن کرنے والا انجیکشن اس کی تمام فقہاء کرام نے اجازت دی. جیسے میڈیسن ہوتا ہے, میڈیسن کے لیے انجیکشن ہوتا ہے, کسی کو شدید بخار ہے اس میں وہ انجیکشن لگوا رہا ہے, تو ایسی صورت میں انہوں نے اجازت دی بھی. ہاں, جو غذا اور تقویت بدن کے لیے انجیکشنز ہیں اس میں بعض نے ہاں کہا ہے, بعض نے احتیاط کے لیے کہا ہے, تو لہٰذا اس میں احتیاط کر لینی چاہیے. دوسرا یہ کہ انہیلر کے لیے بھی فقہاء کرام نے یوں لکھا ہے کہ چونکہ اب یہ بھی جدید مسائل میں سے ہے, تو اگر اس کے اجزاء سانس کی نالی میں جاتے ہیں, غذا کی نالی میں نہیں جاتے,
تو ایسی صورت میں اس کا استعمال جائز ہے، اور اگر غذا کی نالی میں جاتے ہیں تو پھر صحیح نہیں ہے. اور معمولاً ڈاکٹر حضرات وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سانس کی نالی میں جاتے ہیں، لہذا فقہ جعفریہ نے کم از کم اس کی اجازت دی ہوئی ہے. لیکن اگر کسی کو یہ شک ہو جاتا ہے اور اس کو بلکہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ غذا کی نالی میں جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں پھر صحیح نہیں ہوگا. اوکے صحیح. اچھا ابھی ارسلان صاحب ایک ہیں مفتی اسماعیل نورانی صاحب، مسئلہ ان کا یہ کہ کہہ رہے ہیں 1 لاکھ روپیہ اور 2 تولہ سونا ہے اگر، تو یہ زکوٰۃ کس انداز سے یعنی دے سکتے ہیں اس میں؟ ہاں اس کے اندر بالکل زکوٰۃ بنے گی، اور 2 تولہ کی جو قیمت ہے اس کو وہ معلوم کر کے 1 لاکھ کے ساتھ کاؤنٹ کر کے پھر ٹوٹل پر وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جی بالکل 2.5% کے حساب سے. ٹھیک ہے. علامہ لیاقت صاحب یہ اکثر حوالے سے سوال پوچھتے ہیں تو وہ فدیہ کا لفظ آتا ہے، تو یہ اس پہ مزید وضاحت مانگیے کہ آج کل کے زمانے میں فدیہ کیا آئے گا، کتنا ہوگا؟ دیکھیے جی فدیہ دیا جاتا ہے، ایک تو فطرانہ ہے جو کہ ہر شخص دیتا ہے جو رمضان میں دے دے یا رمضان کے آخر میں، اور ایک روزوں کی جگہ اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. اچھا اس میں 1 منٹ کے اندر میں جلدی سے یہ وضاحت کر دوں کہ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ کوئی بھی بیمار ہے وہ فدیہ دے گا. ایسا نہیں ہے، ہر بیمار فدیہ نہیں دے سکتا ہے. اچھا اگر کوئی عارضی بیماری لاحق ہوئی ہے تو فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں کے اندر روزہ رکھے گا. ہاں اگر کوئی ایسی بیماری ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، ہائی شوگر ہے، سانس کا بیمار ہے، انہیلر اس کو بہت زیادہ لینا پڑتا ہے دن میں کئی مرتبہ کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ہمارے ہاں، تو اس صورت کے اندر جو ہے ایسا بیمار ہے تو اس صورت کے اندر وہ 1 روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرے گا. فدیہ کیا ہے؟ وہی جو صدقہ فطر کی قیمت ہے وہی فدیے کی قیمت ہے. مثال کے طور پر آج کل حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے 100 روپے کا اعلان کیا ہے سب سے کم. اچھا ٹھیک. سب سے کم ایک غریب آدمی کے لیے، پھر درجات ہے اس کے اندر، تو وہ فدیہ کی رقم بھی وہی ہے کہ 1 روزے کے بدلے میں 1 صدقہ فطر کے برابر ادا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مفتی اکمل صاحب ایک سوال ہے، مجھے نہیں معلوم، ایسا میں نے ذاتی طور پر تو نہیں دیکھا، ٹریول جب بھی کیا ہے، وہ کہتے ہیں نا یورپ میں کچھ جگہوں پر یونیورسٹیز ہیں جہاں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اب مجھے نہیں معلوم اٹ از ٹرو اور ناٹ، تو کہنا ہے کہ پھر سارے دن کے بعد ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، ہم کیا کریں؟ دیکھیں اس طرح کی تعلیم حاصل کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض میں یقیناً کوتاہی کا ارتکاب ہو، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہوگا. تو لہٰذا ان کو چاہیے کہ جتنے مسلم اسٹوڈنٹس ہیں وہ سب مل کر انتظامیہ کے پاس جائیں اور ریکویسٹ کریں. ویسے مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی یونیورسٹی ہے، میں نے بھی ذاتی طور پر ایسا تو نہیں دیکھا کہ جہاں اجازت نہ ہو. یہ تو ہوتا ہے کہ نماز کے لیے کوئی جگہ مختص نہ کی انہوں نے، بلکہ ان لوگوں نے تو جو مسلمز گروپس بنے ہوئے ہیں باقاعدہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اس تک کی پروگرامز تک کرنے کی اجازت دیتے ہیں. بالکل بالکل. بہرحال اگر کہیں ایسی صورتحال ہے تو نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کسی بھی طریقے سے فرائض تو کم از کم ان کو ادا کرنے ہی ہوں گے. ٹھیک ہے. تو پھر کمیل مہدی صاحب اس فارمولے کے تحت دنیا کی کچھ، یہ تو ایک فیکٹ ہے، دنیا کی کچھ ریاستوں نے خواتین پر حجاب کرنے پر پابندی لگائی ہے کہ آپ پبلک پلیس میں نہیں پردہ نہیں کریں گے. یہی فارمولا آئے گا کہ نہیں صاحب یہ تو اب حرام کام ہو رہا ہے تو آپ کچھ بھی کیجئے، اس کو اوائڈ کریں، یا کسی صورت میں اجازت مل جائے گی اس کی؟ ایسی صورت میں فقہ جعفریہ نے یہ کہا ہوا ہے کہ وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے. اچھا. اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر انفورس کیا جاتا ہے آپ پر غیر اسلامی کام انفورس کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے، سوائے اس کے کہ وہاں سے ہجرت کرنا شدید حرج کا یعنی انبیئریبل کنسیکوینسز کا باعث بن رہا ہو. یعنی مثال کے طور پر کوئی وہاں سے جائے گا تو پھر بالکل ہی مفلس، بے روزگار، مسکین، غریب، فقیر ہو جائے گا، کسی طریقے سے کوئی امکان نہیں رہے گا اور اتنا شدید مشقت کا باعث ہو جائے گا کہ جو عرف عام میں ناقابل برداشت ہے، تب بھی اسے آپشنز دیکھتے رہنا پڑیں گے مسلسل. اور ویسے اگر کوئی عام حالات ہیں تو اس میں اس پہ ہجرت واجب ہو جائے گی اگر حجاب کا ایسا کوئی مسئلہ ہے اور جس کی وجہ سے اس کو یقین ہے کہ یہاں پر بھی حجابی کرنی ہی پڑے گی. اچھا. ایک اس میں تھوڑی سی عرض کر دوں. دیکھیں نماز کی فرضیت ایک الگ چیز ہے اور حجاب جو ہے اس کی فرضیت قرآن سے ہے، لیکن اس کی نوعیت اور انواع میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ چہرے کا نقاب یہ کیا یہ بھی قرآن پاک سے ثابت ہے کہ نہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کا تو استثناء فرمایا ہے کہ عورت چہرہ کھول سکتی ہے عام حالات میں بھی، حالت احرام میں تو ہے ہی ہے لیکن عام حالات میں بھی. لہٰذا اس قسم کی اگر کوئی صورتحال ہو تو اس میں تو خود شریعت ہمیں ایک طرح کی اجازت دے رہی ہے. تو جہاں حجاب شرعی کی بات کریں تو اس میں آپ کی مراد ہے کہ اس میں چہرہ ڈھانپنا واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اور اس قسم کے حالات میں خاص طور پہ ان کو رعایت ملے گی. ہمارے یہاں پر چونکہ امن ہے یہاں پہ بہنوں کو نقاب کرنا چاہیے، لیکن واجب بہرحال وہ بھی نہیں ہے، واجب نہیں ہے نقاب کرنا. اگر وہ بس وہ بعض علماء نے جیسے فتنے کی قید لگائی ہے کہ جیسے فتنے کا دور ہے، خاص صورت ہے، اس وجہ سے چونکہ چہرے سے ہی تمام معاملات کا آغاز ہے
تو وہ کرے تو بہتر ہے. زیادہ انہوں نے تاکید فرمائی. اچھا مفتی صاحب کی بات سے ایگری کرتے ہوئے یہ جو ہماری مراد تھی حجاب سے وہ وہی حجاب تھا کہ جس میں چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے, یعنی ہماری مراد یہ تھی کہ کہیں ایسا حجاب ممانعت ہو جائے جہاں بال کھولنے پڑ جائیں, یعنی سر بھی ڈھانپنے کی اجازت نہ ہو, تو یہ سارا مسئلہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا. ورنہ عام حالات میں بھی ہمارے یہاں فقہائے کرام نے چہرہ کھولنے کی اجازت دی, حتیٰ پاکستان میں بھی. اچھا ٹھیک ہے. اور علامہ لیاقت زرعی صاحب, ایک تو نماز قضا ہونے کی خاص صورتحال ہوئی نا کہ جناب ایک جگہ ہے یونیورسٹی, یہاں پر ایک سوال یہ پوچھا ہے بہت سارے لوگوں نے کہ کام کی نوعیت ایسی ہے جس کے سارا دن نکل جاتا ہے, نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا, تو کیا کریں؟ یہ تو بدرجہ اتم. اگر ایک دیار غیر کے اندر جہاں اجازت نہیں ہے تو وہاں چھوڑنے کا اور تعلیم کو حرام قرار دے دیں, اور یہاں آپ یہ عذر لنگ پیش کر رہے ہیں اور نماز کو چھوڑنے کا کہ آپ کو کام کے اندر فرصت نہیں ملی, تو یہ کسی بھی اعتبار سے عذر نہیں ہے. یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم, فرمایا اس دن اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں گے تو کسی ظالم کا کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہوگا. یہ اس دنیا کے اندر آپ کسی کو عذر دکھا سکتے ہیں, کسی کا منہ بند کر سکتے ہیں کہ میں بہت مصروف ہوتا ہوں, بزی ہوتا ہوں, لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ عذر کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہوگا. ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ صلاتہ, سب سے پہلے اعمال میں سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. بلکہ حضور نے فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ, بندہ مومن اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. اگر آپ اس کو بھی چھوڑ دیں گے تو پھر باقی کیا بچا؟ پرفیوم لگانا ساتھ میں اس میں یہ تو بالکل بجا بات ہو گئی. ساتھ میں جو ملازمین ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے, آفیسز میں اجازت کیوں نہیں ملتی. بسا اوقات اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ نماز پڑھنے کے بہانے سے جائیں گے, 10 منٹ کا بول کے جائے گا, 1.5 گھنٹے میں بعد آئیں گے, اور پھر کچھ کہہ دیا تو کہیں گے شرم کرو, اللہ کے کام کے لیے جاؤ. آپ اس میں ایسا ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور ایسی ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی ہے کہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا سامنے انسان کے, جناب آپ کو شرم نہیں آتی, نماز کے لیے منع کر رہے ہیں, جبکہ ہمیں پتہ ہے نماز تو 10 منٹ کے لیے تھی, باقی 50 منٹ آپ کہاں پڑھتے. تو یہ افراد بھی قصوروار ہوتے ہیں جو ایسے اسباب فراہم کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بعد میں پھر مکمل مثلا پابندی لگ جاتی ہے. صحیح, دونوں انتہا ہیں. پرفیوم کسی بھی قسم کا لگانا روزے پہ اثر انداز نہیں کرتا, جس کی خوشبو سے آپ مطلب اگر تو اس کو ناک کے بہت قریب کر کے اسپرے کیا اور جان بوجھ کے سانس اندر کھینچا تو گمان ہے کہ لیکوڈ اندر پہنچ جائے, پھر تو روزے کے فساد کا حکم دیا جائے گا. لیکن جیسے عام لگایا اور خوشبو آپ تک پہنچ گئی, اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں. پھر فساد کو اس کے اوپر رد الفساد کس طرح کیا جائے پھر اس کا, اگر ایسا امکان ہو تو کس طرح کا پرفیوم نہ لگایا جائے, اتنا قریب لے کے نہ لگایا جائے. میرے خیال میں ہونٹوں پر یا ناک کے اندر تو کوئی بھی نہیں گزرتا. یہ تو میں نے ایک ویسی فرضی مثال بتائی. نہیں ابھی جیسے ایک چہرے کا ایک واش کرنے کے لیے ایک فیس واش بھی لگاتے ہیں, کبھی کبھی چھڑکتے ہیں. بعض ہوسٹ کو میں نے دیکھا ہے کہ اچھا تھوڑا میرا خیال ہے چہرے کی طرف, میں نے بھی سنا ہے, اس میں تو کوئی حرج تو نہیں ہے اس میں. بس مفتی صاحب نے جیسے فرمایا نا, بہت قریب کر کے پھر اندر کی طرف سانس نہ کھینچیں, سانس روک لیں تاکہ وہ فساد کا امکان نہ رہے. میں یہ احتیاط کرتا ہوں. آخری بس 1 منٹ رہ گیا ابھی بات, اس میں ایک بات اور گزارش کر دوں, وہ جو یونیورسٹی والی بات تھی کہ جہاں پر نماز پہلے تو یہ بات ہو گئی کہ بظاہر ایسا بڑا مشکل ہے, لیکن کہیں پر اگر اس قسم کا امکان ہوتا ہے, فقط نماز کے حوالے سے نہیں, دینی ہدایت اور گمراہی کے حوالے سے, جہاں پر کسی قسم کے خطرات ہیں, تو وہاں والدین کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. وہ میں آپ سے کہوں دل میں سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں, مثال طور پر اپنے بچے کو باہر کینیڈا بھیج رہے ہیں, آسٹریلیا بھیج رہے ہیں, اگر کسی مناسب سرپرست کے ساتھ ہیں یا وہاں ان کا مناسب انتظام ہے تب تو ٹھیک ہے, لیکن انہیں آہستہ آہستہ احساس بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آگے جا کر اس کا کیا ہوگا, دل میں خدشہ ہوتا ہے. اچھا اگر وہ جو دل میں خدشہ ہے اور اس کے بعد جا کر 10 سال بعد 12 سال بعد جب بچہ وہاں رہ گیا تو پھر ہمیں والدین ای میلز کرتے ہیں, فون کرتے ہیں, جب بچہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, اب تو بالکل بگڑ گیا. تو یہ پہلے آپ کو احتیاط کرنی چاہیے تھی. اگر تعلیم کی جو قیمت ہے وہ ٹیوشن فیس ہے تب تو ٹھیک ہے, لیکن اگر تعلیم کی فیس جو ہے نا وہ گائیڈنس ہے اور وہ ہدایت اس کے ہاتھ سے جا رہی ہے, تو پھر یہ بہت مہنگا سودا ہے اور اس پہ احتیاط کرنی چاہیے. آخری سوال علامہ لیاقت صاحب, دنیا کے جب دیگر ممالک میں جاتے ہیں, آپ جو غیر مسلم ہوتے ہیں, وہاں پر وہ اپنے عقائد کے حوالے سے, جس میں آپ کے عقائد کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی تھی لیکن اپنے عقائد کی مناسبت سے وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے اجتناب کریں, اس کی پابندی کرنی چاہیے. مثلا ابھی حالیہ دنوں میں میرا بینکاک جانا ہوا تو وہاں پر ہر جگہ پر یہ بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ جناب آپ ان چیزوں کا جو کہ جس کی وہ پرستش کرتے ہیں ان کا احترام مروز خاطر رکھیں, ان کے پاس جا کر آپ سگریٹ نوشی نہ کریں. تو اس طرح کی چیزوں کا پھر ہمیں احترام کرنا چاہیے. دیکھیے جب ہم کسی ملک میں جاتے ہیں وہاں کا یا تو ہم وہاں کی ایک عارضی ویزا لیتے ہیں, وزٹ ویزا لیتے ہیں, یا مستقل وہاں پر رہائش اختیار کرتے ہیں, کوئی بھی ہو, ہم ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے ملک کے احکامات کی پابندی کریں. بالکل.
تو اسلام نے یہی کہا ہے کہ جب آپ کسی سے معاہدہ کریں، عہد کریں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ بھی جو معاہدے کیے ہیں تو ان معاہدوں کی پاسداری کی، بلکہ قبلہ مفتی صاحب موجود ہیں، ہم باہر جاتے ہیں، باہر جا کر جب بھی خطابات کرتے ہیں تو وہاں کے مسلمانوں کو باقاعدہ طور پر اس بات کا کہتے ہیں کہ اب جب آپ اس ملک کے اندر آ چکے ہیں، یہاں کی رہائش آپ نے اختیار کر لی ہے، اب آپ پر لازم ہے کہ یہاں کے وہی بات ہے کہ اللہ رسول کی کوئی متصادم قانون تو الگ بات ہے، جو ایک نارمل قانون ہے، زندگی کے احکامات ہیں، آپ ان قوانین کی پابندی کریں، یہ آپ پر لازم و ضروری ہے، اس لیے کہ آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے، آپ نے کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے، اس کی پاسداری کرنا یہ آپ کے لیے لازم و ضروری ہے، اللہ یہ کہ وہ اللہ رسول کی متصادم ہو رہا ہوں۔ جزاک اللہ، بہت نوازش، بہت شکریہ مفتی اکمل صاحب، کمیل مہدوی صاحب۔ پرفیوم کا آپ نے جو کہا تو وہ مفتی صاحب نے جیسے وضاحت فرمائی، تو وسیم بادامی پروڈکٹ کا بھی کوئی پرفیوم ہے تو وہ انشاءاللہ آ رہا ہے، میں نے اسی لیے ابھی ذرا ماحول میں، اور وہ جس کی بات کر رہے تھے وہ بھی WB پروڈکٹس کا ہی جو ہے وہ فیس واش تھا، میں نے کہا اس بہانے ذرا پروڈکٹس کی بھی کچھ ہو جائے تشریف، تو بہت شکریہ لیاقت نظری صاحب اور مفتی اسماعیل نورانی صاحب۔ علماء کرام کے ساتھ گفتگو اپنے اختتام کو پہنچی، اور شان علم کے ساتھ جو کہ ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے، حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا